جی محترم آپ. میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ صرف پڑھائی جو ہے تو یہ مطلب قوم کی خدمت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر میں اپنے والنٹرزم جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا آپ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا بتائیں نا سر. اکنامک بیک گراؤنڈ نہیں, اکیڈمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, ڈگری کیا ہے, کوئی آپ نے ٹاپ کیا تو گولڈ میڈل لیا, کتابی کیڑے تھے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ آیا ہوگا. سر میں نے اپنا میٹرک جو ہے سر F1 گریڈ میں پاس کیا ہے الحمدللہ. FEC میں میں نے بہت اچھے مارکس لیے اور میں اپنا انٹرسٹ پہ ابھی ڈاکٹر آف فارمیسی میں پڑھ رہا ہوں اور میں اپنے بیچ کا پوزیشن ہولڈر بھی ہوں. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنا کچھ کر رہے ہو تو رضاکارانہ کام کا وقت نہیں بچتا. آپ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کے پاس رضاکارانہ کام کا وقت کس طرح نکلتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک ٹائم آؤٹ؟ یس سر, آف کورس سر, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج دس. لیکن کرنٹلی جو ہے ہماری یونیورسٹی میں انجینئرنگ والوں کی طرف سے ایک اسٹرائک چل رہی تھی جس کی وجہ سے پوری یونیورسٹی بند تھی. تو میں نے احمد صاحب کو فون کر پھر ٹھیک ہے, اسٹرائک کے فائدے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی. دیٹس وائی کہ میں نے کال کر دیا احمد حسین صاحب کو اور انہوں نے مجھے فوراً ہی بتا دیا کہ آپ جو ہے تو اگر فارغ ہے تو آپ یوتھ کیمپ جو ہے اگر فارغ ہے تو دیکھیں ہمارے یہاں پہ میں نے یہ اکثر نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے, ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنے کی شاید تہذیب یا طریقہ نہیں ہے. ہم بہت سارا وقت جو ہے وہ ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں, یہ سمجھتے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو تھینک یو سو ویری مچ for contributing not just to the society but also to your academic career as well. Let me take the mic at the back. Thank you very much. Gentlemen were sitting there at the back. First of all, sorry for interruption. میں کافی دیر سے کہنا چاہ رہا تھا کچھ لیکن آپ نے فورس کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. 1999 کی بات ہے, میری سسٹر قرآن پاک پڑھنے گئی مسجد میں تو انہیں شارٹ لگا جس کی وجہ سے اسے گھر لے کے آئے. تو ہم فرسٹ ایڈ نہیں دے سکے, گھر میں کوئی نہیں تھا, میں اس وقت 9th کلاس میں تھا, بچہ تھا, امی تھی اور میں تھا, تو ابو باہر ہوتے تھے, تو اس وجہ سے میری سسٹر کی ادھر ہی ڈیتھ ہوگی. تو الحمدللہ آپ بات کرتے ہیں چینج کی, میں اب فرسٹ ایڈر ہوں. میں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی رسپانس میں کہیں بھی جا کے کسی کی زندگی بچا سکتا ہوں. دوسری بات آپ کرتے ہیں کیریئر کی. کیریئر ماشاءاللہ سے میں ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن گریجویٹ ہوں. اور فارغ ٹائم کی آپ بات کرتے ہیں, فارغ ٹائم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کینٹینز میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. یا وہ آج کل وہ ہوتا ہے وہ ٹک 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 ٹک. لیکن اس میں کیا ہے کہ بھی ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اپنے مفاد کو پیچھے رکھ کے, اپنی پاکٹ سے پیسے لگا رہے ہیں, لیکن صرف یہ کیا ہے کہ بھی ہم ایک چینج لانا چاہتے ہیں. یہ نوجوان سب جو ہے ماشاءاللہ سے گریجویٹ ہیں, کوئی الٹریٹ پرسن نہیں ہے. باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, انشاءاللہ پھر کبھی بات کرتے ہیں. Okay, let me bring the mic. Somebody raise the hand. جی محترمہ جی. السلام علیکم سر, میرا نام خولا رابعہ ہے, میں بلانگ کرتی ہوں کوہاٹ ڈسٹرکٹ سے. سر جب میں BBA کر رہی تھی میں نے BBA کوہاٹ سے ہی کیا ہے. آئی واز ان BBA سیکشن, تب ارتھ کوئک آیا تھا, 2005 کی بات ہے. تو سر اس وقت ہم لوگ بیک پہ تھے, ہمیں نہیں فرنٹ پہ آنا تھا. تو میری ایک فرینڈ تھی, ان کی بہن نے ریسنٹلی میڈیکل کیا تھا, تو وہ کیمپ میں جا رہی تھی. انہوں نے مجھ سے صرف فون کر کے یہ کہا کہ اگر کوئی پیسے ڈونیٹ کرنے ہیں یا کوئی چیزیں ہیں تو ہمیں دے دو, ہم لوگ ڈائریکٹ جا رہے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ خود ڈسٹریبیوٹ کریں گے. سر بلیو می 2 دن پہلے سے مجھے انفارم کیا, میں 5 لاکھ روپے ہم لوگوں نے اکٹھے کیے. 2 دن میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گئی تھی, جگہ جگہ پہ ہم لوگ گئے. سر 1 ٹرک سامان تھا. اس وقت جو فخر عالم صاحب تھے وہ اکثر یہ ٹی وی پہ آ رہے تھے, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان کی جو نیڈس سے ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے, میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا تھا, ہم وہی ساری ریکوائرمنٹس ان کی پوری کر کے ان کو دے رہے تھے. ریسنٹلی سر میں نے MBA کیا, ماسٹرز میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا, MBA HRM. سر کیا ہوا کہ ابھی ہم لوگ UNHCR کی طرف سے ہم لوگ گئے تھے جلوزئی کیمپ. ان کا ایک پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے ٹینٹنگ کے بارے میں انفارمیشن لی تھی, کتنی فیملیز وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو رہی ہیں, کتنا ان کا سارا کرائٹیریا چل رہا تھا. ہمارے پاس 500 والنٹیئرز پشاور کے اپنی یونیورسٹی کے تھے. 500 والنٹیئرز, یہاں پہ تو میں 200 میں بیٹھی, وہاں پہ میں 500 میں بیٹھی ہوئی تھی. سر یہ ایک ایسی اویئرنیس ہے یوتھ کی کہ اگر ہمارے پیرنٹس کے دور میں دیکھی جائے تو وہ نہیں تھی. آج کل کے دور میں اگر وہ ماسٹرز کر رہے ہیں, MBA کر رہے ہیں یا BA کر رہے ہیں یا FSC کے بھی لوگ کر رہے ہیں تو آگے آ رہے ہیں.
Sir, this is because of media, this is because of awareness. Thank you so much. اور جی گو ہیڈ میم، جی بتائیے، مائک آپ کے ساتھ ہی، جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام انیتا کنول ہے اور میں اسکردو بلتستان سے آئی ہوں. سب سے پہلے تو بڑی چینجز مجھ میں یہ آئی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اس یوتھ کیمپ کو جوائن کر سکوں، اور مجھے بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں کچھ کروں. اور بیسیکلی ہم بہت بیکورڈ علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، اور میرے والدین، میری مدر اور میرے جو فادر ہیں، اور ہمارے گاؤں میں ہمارے والد ہی وہ واحد وہ انسان ہیں جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، اور وہ دونوں غریبوں کی مدد کرتے تھے. تو مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا، میں اپنے والدین سے بہت انسپائرڈ تھی بچپن سے ہی کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں، اور انہوں نے بھی موقع دیا کہ میں آگے جاؤں، اور انہوں نے ہی اتنا کانفیڈنس دیا کہ آپ آگے جا کے کچھ کرو، اور ان کی بدولت سے میں یہاں پہ ہوں. انشاءاللہ فیوچر میں بھی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گی. اچھا یہ بتائیں، مستقبل جاتے جاتے مطلب مستقبل کا پلان آپ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ واٹ از دا بگ پلان دیٹ یو ہیو؟ کیا بڑا پلان ہے؟ بیسیکلی میں نے کہا نا سر کہ میں اسکردو سے بلانگ کرتی ہوں، وہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ لڑکیوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، کہ لڑکیوں کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ آگے جا کے کچھ بولے، کچھ کر کے دکھائیں. پھر مجھے بہت شوق تھا کہ ریڈ کرسنٹ والے ہمارے کالج میں آئے، ان کا پلیٹ فارم کو مجھے پتہ لگا، پھر میں نے بھی جوائن کیا، اور میں آگے جا کے لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ لڑکیوں کو بھی فیوچر میں آگے آنا چاہیے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پردے میں رہ کے سب کچھ کر سکتے ہو. تو میں آگے کچھ جی کوئکلی جی بتائیے گا. السلام علیکم پاکستان. میرا نام محبوب ستار ہے اور میں ضلع رحیم خان سے تعلق رکھتا ہوں. جی ذرا یہ سنیے گا توجہ سے. جی تو میں ایک دکان بھی چلاتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں. میری انکم 10,000 تھی. تو ہمارے گاؤں میں 15 گھر تھے، 12 گھر جو ہے نا وہ امیر تھے اور 3 گھر غریب تھے. ایک گھر میں 6 بچیاں تھیں. تو میں نے یہ کیا کہ ایک بچی کو اپنے گھر میں لے آیا ہوں. اب اس کی جو ہے نا تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. اب اس کے توسط سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے نا انکم میں اضافہ کیا ہے، اور 20,000 یہاں سے واپسی پہ جا کے ہماری بستی کے ساتھ ایک اور بستی ہے، بہت غریب لوگ ہیں جو ان لوگوں کو کمی کہا جاتا ہے. تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں وہاں جا کے ایک اور بچہ ہے ایک گھر کا، اسے بھی اپنے گھر میں لے آؤں گا اور اس کی تعلیم و تربیت کروں گا، اور اس میں اردو لٹریچر میں PhD کرنے کے بعد میں اپنا اسکول کھولوں گا. اس سے جو ہے نا آدھے لوگ اس طرح کے رکھوں گا جو مجھے انکم دیں گے، اور آدھے بچے اس طرح کے رکھوں گا جن کو میں